مجھے بتانا. بیسیکلی میں اس شخص کو ٹارگٹ کر رہا ہوں جو چاہ رہا ہے کہ اس اتنے دنوں میں پیپر کس طرح نکال لوں. میں بزنس لاء کے حوالے سے بتا رہا ہوں. اگر کوئی 2 سبجیکٹ دے رہا ہے تو وہ اس کو پھر 2 سبجیکٹ کے حوالے سے کر لے گا, 3 کرنے والے 3 کر لیں گے. دیکھیے جیسے ہمارے ٹوٹل 18 چیپٹرز ہیں, کل میں نے بتایا تھا 336 پیجز ہیں. پاسٹ پیپرز ہیں تقریباً 5, 2 22 کے ہیں, 2 23 کے ہیں اور 1 24 کا ہے. یہ 5 پیپر ہیں. یہ ٹوٹل ہے آپ کے پاس. اب آپ نے کوئی نوٹس وغیرہ لیے ہوئے ہو تو ایک الگ سی بات ہے. آپ کے پہلے چیپٹر کا نام ہے لیگل سسٹم. لیگل سسٹم میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 5 نمبروں سے لے کے, کیونکہ ایم سی کیوز کو بھی لگا لیں تو کبھی کبھی 6 نمبروں تک کا بھی سوال آ جاتا ہے. اس کو ایڈ کرتے جانا ساتھ ساتھ. جیسے ہی میں پوچھوں وعلیکم السلام تابش, حسن طارق, ذرا توجہ سے بیٹھو بیٹا, تو ایک 5 کی لائن چلے گی اے اور ایک بی. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہے, نمبر 2 میں آپ کو کہتا ہوں چیپٹر جس کو ہم کہہ رہے ہیں 16, 17 اور 18. یہ 16, 17, 18 کون سے والے چیپٹر ہیں؟ یہ ہیں اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ الیکٹرانک پیمنٹ سسٹم اینڈ الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر 2007 والا. ڈیٹا پروٹیکشن, 2 صفحے کے چیپٹر ہیں. ڈیٹا پروٹیکشن اینڈ الیکٹرانک کرائمز, بہت ہی چھوٹا چیپٹر ہے. اور ایک ہے کمپٹیشن ایکٹ اینڈ آربیٹریشن, یہ میں نے کرایا تھا. اچھا, اس کی جو تقریباً ویٹیج ہے آن ایوریج میں دیکھتا ہوں تو تقریباً 10, 11, 12 بھی ہو جاتی ہے. تو ہم اس کو 10 کر لیتے ہیں اور میکسیمم 12 کر لیتے ہیں. یہ 2 صفحے کے چیپٹر ہیں. نمبر 3 پہ ابھی میں نے پارٹنرشپ ایکٹ کرانا ہے. آپ کو آج سے پارٹنرشپ ایکٹ شروع ہوگا. تو جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں کم از کم وہ یہ کریں گے کہ یہ یہاں سے 7 ہو جائیں, اور اس میں منیمم 15 اور لاسٹ ٹائم 20 تک کے سوال مارکس آ گئے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے پھر چوتھا چیپٹر آ جائیے, نیگوشیبل انسٹرومنٹ کو لے لیں. ابھی تازہ کر کے بیٹھے ہیں آپ. 2 چیپٹرز ہیں اس کے. اس میں ویری کرتا ہے, 5 مارکس کے بھی ٹوٹل سوال آتے ہیں ایک ایم سی کیوز ملا کے, اور کبھی کبھی جو ہے وہ 6 اور 7 مارکس کا بھی سوال آ جاتا ہے. لیکن اس کو ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ نے نہیں کیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا میرا اسی وجہ سے پیپر رہ گیا ہے. نیکسٹ آ جاؤ. اچھا, اب یہاں تک کا ٹوٹل کرو پہلے. تو 15, 10, 25 اور 5, 30. اس کا مطلب ہے کہ پارٹنرشپ اگر تم میرے ساتھ بالکل صحیح طریقے سے کر لو تو 30 نمبر ادھر بنتے ہیں, اور اگر اس کو کر لو تو 18 اور 10, 38 بھی بن سکتے ہیں. مین نکال لیتے ہیں اس کا 34. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 35 سے لے کے اور 42 مارکس تک کا آپ جو ہے یہیں تک پہ پیپر آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جن کی تیاری اچھی ہے. جو بالکل نئے بیٹھے ہیں ان کو بھی ہم سمجھائیں گے, کیونکہ یہ آپ کو 15 نمبر 20 نمبر اتنی آسانی سے نہیں ملیں گے. یہ اب آپ نے بڑے توجہ کے ساتھ میرے ساتھ, میں یہ اس طرح موٹیویٹ کر رہا ہوں ایک طریقے سے کہ اگر آپ لوگ یہ بہترین طریقے سے کر لیں تو آپ کا تقریباً 35 to 42 کا جو پیپر ہے وہ میرے پارٹنرشپ ختم ہونے تک میں ہو جائے گا. اچھا, اب اس کے بعد آپ آ جائیے. تو اب بچا کیا؟ اب تو کانٹریکٹ ایکٹ ہی بچا نا. دا کانٹریکٹ ایکٹ. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ کانٹریکٹ ایکٹ کو ہم 3 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں. ایک ہے ایجنسی. ایجنسی پہ اگر سوال آ جاتا ہے تو 4 مارکس کا سوال آ جاتا ہے, یعنی چھوٹا سا چیپٹر ہے اور 4 مارکس کا یہ لگ جاتا ہے. تو اس کو یہاں لے جاؤ تو یہ 46 مارکس تقریباً ہو گئے, اور اس کو 39 کر لو. اب آ جاؤ, تمہارے پاس ہے فارمیشن اور پرفارمنس. یہ فارمیشن اور پرفارمنس ہم نے بہت اچھی طریقے سے کیا ہوا ہے. تو جنہوں نے اچھی طریقے سے کیا ہوا ہے اس کا بھی میں ترکیب بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے. یہ تو میں جب پاس پیپرز کرواؤں گا تو بھی میں اس کی ریویژن کروا دوں گا, اور آپ نے اس کو کیا ہوا بھی ہے, اور اس پہ آپ ڈرافٹنگ کوشچنس بھی اٹھا رہے ہیں, اور اس میں جو سوال آپ نے کر لیے ہیں وہ سوال آپ کو پکے آ گئے ہیں.
اب اگر جو بالکل ایک اسٹرینجر اسٹوڈنٹ ہو وہ کیا کرے گا؟ آپ لوگوں نے تو زمبیل بھی بنائی ہوئی ہے نا، ریویژن کٹ ٹائپ کی چیز بنائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے جیسے اب مجھے کسی نے کہا کہ جی آئی وانٹ ٹو پٹ مور ایفرٹ. مور ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے، سسٹمیٹک اور آرگنائز ایفرٹ کی ضرورت ہے. اب فوراً سوال پھر آتا ہے یہی اسٹوڈنٹ کی طرف سے، سر سسٹمیٹک اور آرگنائز محنت کیسے کریں؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ سسٹمیٹک اور آرگنائز کیسے کرنا ہے آپ نے. اس ترتیب سے اب اگر فرض کر لیں کہ ہمارا آج تاریخ 18 ہے نا، 18 جولائی ہے، اور ہمارا پیپر کب ہے؟ آج 19 ہو گئی ہے، اور ہمارے پیپر کب ہے ہمارا؟ 3 ستمبر کو. اچھا ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آپ نے 2 کو کچھ نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے 1 ستمبر تک ٹائم ہے. میری اسکیم آف تھنگس میں جو میں پلان آؤٹ کر رہا ہوں، ہمارا ایک سیشن ہوگا، پھر یہ بزنس لاء تک بتا رہا ہوں، یہ ذرا بڑا سیشن ہوگا، اس میں ٹائم زیادہ لگے گا. آخری سیشن ہمارا ہوگا 3 دن کا، اس سے پچھلا ہوگا ہمارا 5 دن کا. تو اب باقی دن تمہارے پاس کتنے بچ گئے؟ تقریباً 22 دن، 22-23 دن تمہارے پاس یہ بچ گئے ہیں. دیکھو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس پلاننگ میں جلدی نہیں کرنی ہے، بے صبری نہیں کرنی ہے، لیٹ دا تھنگ ہیپن کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے چیزوں کو ہونے دینا ہے، سستی نہیں کرنی، لیکن آپ نے اپنی انرجی کو مینٹین کرتے ہوئے بس کام کو کرتے رہنا ہے. اچھا کام کرنا کیسے ہے؟ دیکھو کام ایسے کرنا ہے کہ جیسے آپ آ جاؤ لیگل سسٹم کو لے لو. اگر ایک بالکل نیا لڑکا ہے تو اسے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ تم اسٹڈی ٹیکس اٹھاؤ، اور اسٹڈی ٹیکس اٹھا کے اس کی نمبرنگ کر دو، ٹاپک کی نمبرنگ کر دو. کیا مطلب ٹاپک کی نمبرنگ کر دو؟ آپ لوگ تو واقف ہیں نا، آپ لوگ تو واقف ہیں، جنہوں نے نہیں کی ہوئی ہے ان کو بھی میں بتا رہا ہوں. اب بھائی واٹ از لیگل سسٹم، ڈیفائن لا، وائی مرکنٹائل لا، جو انہوں نے ہیڈنگ، لیکن اس کو ہینڈ میڈ بنانا ہے. 2 دن کے اندر اندر آپ نے پورے اسٹڈی ٹیکس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور اس کی آپ نے سیڑھیاں بنانی ہیں کہ لیگل سسٹم کی جی 8 سیڑھیاں نکلی ہیں. یہ بات سمجھو میری، لیکن اس کو ہینڈ ریٹن بنانا ہے. اچھا اس میں کیا ہوگا کہ تو آپ کا ہینڈ ریٹن آپ کے سامنے چیز آئے گی، نمبر 2 آپ اس پہ سے گزریں گے تو آپ پورے اسٹڈی ٹیکس پہ سے گو تھرو کریں گے. یہ صرف لیگل سسٹم پہ نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پر سورسز آف لا، مثال کے طور پر سول لا اور کرمنل لا، مثال کے طور پر ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن آخری والا. اب آپ نے 1 سے لے کے 8 ٹاپک نکال لیے، 2 3 4 5 6 7 8. میرا مشہور و معروف جو میری بات ہے، کسی بھی بات کا شروع اور اس کا آخر بڑا امپورٹنٹ ہے. بھائی آپ پہلی 2 چیزیں پہلے کر لو، یعنی جو صفحے کے شروع میں ہی ہیں، سورسز آف لا اور وائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نیڈز لا اور ڈیفائن لا، اور ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن اور پروسیس آف لیجسلیشن، یہ سب سے آخری ٹاپکس ہیں. پھر جیسے جیسے موقع ملتا جائے گا آپ اس کو ٹائم لائن دو گے کہ میں نے پہلے اس کی نمبرنگ کر کے ٹاپکس سیکوینس نکالنا ہے، پھر اس کو ایک ایک کر کے کرنا ہے. اب اس کا ٹائم لائن بنانا ہے. 2 دن دے دو بس. اب 2 دن میں تم نے جتنا ہو سکا باقی چھوڑ دینا. بھئی پوچھا کیوں چھوڑ دینا؟ یار آپ نے بھی سنا نہیں، ایک پہلا ہمارا ہوگا 15 دن کا، دوسرا ہوگا 5 دن کا، اور تیسرا ہوگا 3 دن کا. تو جو چھوٹ جائے وہ 5 دنوں میں کر لینا. کلیئر ہو گئی بات؟ نمبر 2 بات یہ ہے کہ بالکل اسی طرح جیسے آپ نے لیگل سسٹم نکالا ہے، اسی طریقے سے آپ ان چیپٹرز کے اوپر بھی گو تھرو کریں گے. جیسے میں نے آپ کو کمپٹیشن ایکٹ پڑھایا ہوا ہے، تو کمپٹیشن ایکٹ تو آپ یوں کر کے فنگر ٹپس پہ لے آتے ہیں نا. بھئی کمپٹیشن ایکٹ کا پریمبل، پھر اس کا وہ جو تھا ریلیونٹ مارکیٹ، اس کے بعد اس کی ڈومیننٹ پوزیشن اور اس کی ابیوز آف ڈومینیٹنگ پوزیشن 3، 4 ہو گیا ریسٹرکٹیو ایگریمنٹ جو پریونٹ کرتے ہیں، وائڈ ہیں، جو آپ کل پوچھ بھی رہتے، اور آخری ہے ڈسیپٹیو مارکیٹنگ پریکٹسز. اب اس کے 4 پوائنٹ ہیں، لیکن پہلے آپ یہ 4 ٹاپک نکال لیں، یعنی آپ کو 4 سیڑھیاں چڑھنی ہیں. اب آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس کو باہر نکال کے لکھ لیا. آن لائن توجہ سے سن رہے ہو نا بیٹا؟ میرے پاس 3 قسم کے لوگ اس وقت ہیں، ایک جو آن لائن ہے، ایک جو فزیکل بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہم نے اس کو وائرل کر دیا تو وہ لوگ بھی جو میرے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں گے، تو فائدہ جو بھی اٹھا لیں. اچھا
تو اس کا مطلب ہے کہ آربیٹریشن میں بھی اسی طرح سے آپ کو مل جائے گا. اچھا چیپٹر کے شروع سے مت اٹھائیے گا کیونکہ کچھ چیزیں اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کمپٹیشن ایکٹ میں انٹرو اور پریمبل نہیں دیا ہوا انہوں نے, وہ جب ہم اندر جا کے پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے. تو آپ نے چیپٹر کھول کے اس کی لسٹنگ کر کے یہ 2 دن میں آپ نے یہ کام پورا کر لینا ہے پورے بزنس لا کا, یعنی لیگل سسٹم کا بھی کر لینا ہے, ان تینوں چیپٹروں کا کر لینا ہے. جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے تو بنایا ہوا ہے. پارٹنرشپ کا چھوڑ دو, وہ میں آپ کو میرے ساتھ کرو گے ہی. ابھی نیگوشیبل کیا ہوا ہی ہے, نیگوشیبل پہ گو تھرو کرو. جن کو جو میرے ساتھ نہیں کریں گے وہ چیپٹر کھولیں, 3 چیپٹرز ہیں, اس میں لسٹ ڈاؤن کر لیں کہ کیا کیا ٹاپکس ہیں. نیگوشیبل کے بھی نکل آئیں گے, کانٹریکٹ ایکٹ میں بھی نکل آئے گا. بھئی یہ دیکھو نا, انٹروڈکشن ٹو کانٹریکٹ سے شروع ہوتا ہے, یہ تقریباً 37 سیکشن سے شروع ہوتا ہے پرفارمنس. تو پرفارمنس سے پہلے والوں میں کوسائی کانٹریکٹ کو ڈال دو, کانٹیجنٹ کانٹریکٹ کو ڈال دو, اور فری کنسنٹ تک کر لو, اور اس کی بھی نمبرنگ کر لو. میری بات سمجھ گئے نا؟ یعنی 2 دنوں میں آپ کی نمبرنگ کمپلیٹ ہو جانی چاہیے. تو 2 دن آپ کے نکل گئے نمبرنگ میں, ابھی ہم نے نکالے نا, تو یہ رہ گئے 20 دن. اب 20 دنوں میں آپ ٹائم لائن بنا لو کہ جی میں لیگل سسٹم اتنے دن میں کروں گا, 16, 17, 18 کو میں اتنے دنوں میں کروں گا, نیگوشیبل کو اتنے دنوں میں کروں گا, پارٹنرشپ تو میرے ساتھ ساتھ کر ہی رہے ہیں, پھر کانٹریکٹ ایکٹ کے لیے پیچھے پیچھے کیسے کر کے آنا ہے. یہ 20 سے 22 دن کا ایک پورا پلان ہوگا, اور اس میں جتنا ہو سکے اتنا کرنا ہے. سی اے کی تھیم سمجھیں, گو تھرو پورے چیپٹروں میں سے کرنا ہے جو کہ میں پہلے 2 دنوں میں کروا رہا ہوں آپ سے. اس کے بعد اب آپ کے سامنے ایک چیز ہے کہ اس چیپٹر میں یہ چیزیں ہیں, ان میں سے یقیناً آپ کو کچھ چیزیں تو آتی ہی ہوں گی, کچھ تو آپ نے کی ہوئی ہوں گی, نہیں کی ہوئی ہیں تو کریں میں نا. اور جب 22 دن ختم ہو جائیں تو پھر ایک بقیہ دنوں کا 5 دنوں کا ایک پلان بنائیں. اب اس میں جو چیز فائنل پوائنٹ رہ گئے ہوں وہ کریں, اور لاسٹ 3 ڈیز جو ہے ایک اور ریویژن ہوگی, اور یہ پیپر دینے آپ چلے جائیں گے. پھر ورکشاپ کے دنوں میں ایک اور بات بتاؤں گا کہ پیپر کے لیے کیا کرنا ہے اور پیپر کیسے کرنا ہے. تو یہ پلان کچھ تھوڑا سا سمجھ میں آیا ہے سب کو؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں ذرا سا بس سمرائز کر دوں, ٹیچر ہوں نا, دوبارہ بولنا مجھے ذرا ضروری ہوتا ہے. نمبر 1, سب سے پہلے آپ نے لیگل سسٹم کی نمبرنگ کر لینی ہے, یعنی کہ ٹاپکس کو نمبر ڈاؤن کرنا ہے, اور چیپٹر کھول کے دیکھنا ہے, کیونکہ وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اس کی ٹائم لائن بنائیے گا کہ میں کتنی دیر میں لیگل سسٹم کا بنا لوں گا, کتنی دیر میں 16, 17, 18 کو بنا لوں گا, کتنی دیر میں نیگوشیبل, کتنی دیر میں پارٹنرشپ, وہ کانٹریکٹ, اور اس کی پورا کانٹریکٹ کی فارمیشن, پرفارمنس اور ایجنسی. جب یہ آپ کی لسٹنگ جسے میں کہوں گا بن گئی, تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یار یہ مجھے کرنا ہے. تو ایک دفعہ گو تھرو آپ نے کر لیا, یہ آپ کو ایک کانفیڈنس پیدا ہو گیا. اب آپ اس کو کرنا شروع کریں گے ٹائم لائن کر کے. یار یہ پیپر نکال لو, فارمیشن اور پرفارمنس تقریباً 50 مارکس کا جو ہے نا, 55 مارکس کا کانٹریکٹ سے آتا ہے, بغیر اس کے آپ نہیں نکال سکو گے پیپر. تو وہ ایک اسپیسیفکلی اس کا بریک اپ جو ہے وہ ویری کر رہا ہوتا ہے سوالوں کے اوپر. بلکہ اس دفعہ تو میں نے کچھ اور بھی دیکھا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ کے سوال کے ساتھ پارٹنرشپ کا سوال ڈالا ہوا ہے. ایک ہی سوال میں 2 سوال بنائے ہوئے ہیں. اور پارٹنرشپ میں نے یہ سوال دیکھا ہے کہ وہ ایک تھریڈ چلا رہا ہے, یعنی اگر پارٹنرشپ کے 3 حصے ہیں نا, تو ایک ہی سوال میں پہلے حصے سے بھی سوال ہے, دوسرے حصے سے بھی سوال ہے, اور تیسرے حصے سے بھی سوال ہے. بڑے اچھا, میں ایز اے ٹیچر اس لیے خوش ہو رہا ہوتا ہوں کیونکہ یہ آپ کی نا ایبلٹی کو بڑھا رہا ہوتا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ تو آپ ڈریں گے کہ یار یہ کس طرح کی بات ہے, سیدھا پوچھنا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں نا کہ آپ کی اسکل کتنی زبردست ہو جائے گی. پھر میں بتا رہا ہوں کہ پورا اسٹڈی ٹیکس یاد نہیں کرنا ہے, صرف ٹاپکس کے وہ کی پوائنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور پھر آپ نے جو ایک کام آپ نے ٹائم نکالنا ہے وہ ہے 5 پاس پیپرز. تم لوگ تو جانتے ہی ہو کہ آپ لوگ تو جانتے ہو کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ پریکٹس کوسچنس کو پریکٹس کرو زبانی. لیکن جو ہمارے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں اور وہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو 5 پیپر کرنے بہت ضروری ہے. اچھا, 5 پیپر کیسے کرنے ہیں؟ سوال پڑھا, اس کا جواب سوچا, تھوڑا سا لکھا,
اور پھر اس کو ٹیلی کیا اس کے سجسٹڈ آنسر سے. یہ آپ کی پریکٹس ہوگی. اگر آپ نے یہ 5 پیپر کر لیے نا، 3 تو میں کراؤں گا، 2 ہی رہ گئے، تو آپ یقین کریں اس 5 پیپرز کے اندر سے جو ہے نا، اب میں کوئی پرسنٹیج نہیں دینا چاہتا کیونکہ میں غلط ہو جاؤں گا، لیکن اچھے خاصے ٹاپک جو ہیں وہ آپ کے کور ہو جائیں گے، کانسیپچولی کور ہو جائیں گے. چلو ٹھیک ہو گیا. یہ اگر اس میں کوئی چیز جلدی ہو گئی ہو تو آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا، تو پھر آپ دوبارہ سے اس کو بنا سکتے ہیں، اور جو دوسرے سبجیکٹ ہیں اس کے حوالے سے بھی کریں. اس کو کہتے ہیں سسٹمیٹک اینڈ آرگنائز ایفرٹ. ایک خاص سمت میں آپ نے تعین کیا اور اس کے بعد آپ نے پھر اس کے آگے بڑھنا شروع کر دیا کہ اب میرا اتنا ہو گیا، اب میرا اتنا ہو گیا. جتنا ہو سکے اس کی بنیاد پہ پیپر دینے چلے جائیے. بہت ممکن یہی ہوتا ہے کہ بندے کا پیپر نکل جاتا ہے. اوکے، اب آ جاؤ جی، پوچھو. اب آ جاؤ، پوچھو. اس پلاننگ کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو، اور اگر دوبارہ اس کی اتنی ریکارڈنگ دوبارہ دیکھ لینا، اور اگر پھر کوئی بات پوچھنی ہو تو پھر پوچھ لینا. پوچھو. کہاں سے کرنا ہے؟ نیگوشیبل کا کرنا ہے؟ نیگوشیبل تازہ ختم کر کے بیٹھے ہیں نا. جی بھائی، کوئی بھی کچھ نہیں بولے گا تو میں پھر پارٹنرشپ پڑھانا شروع کر دوں گا. جی بیٹا ٹھیک ہے.